الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نکاح کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی سے پہلے باقی سارے کے سارے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ تو جب بھی انسان بالغ ہو جائے اس کے لیے نکاح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی چیز آڑے ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ روزے رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ وہ جو سرپرست ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں کے نکاح کر دیں جو غیر شادی شدہ ہیں، حتیٰ کہ لونڈیاں اور غلام بھی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو جو نکاح کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ابھی کچھ پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، یا پھر ابھی بچہ کچھ کمانے کے قابل نہیں ہے، یا جو کمائی کر رہا ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد گزارا کر سکے۔ تو شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور نکاح کرنے پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسا شخص جو نکاح کرتا ہے عفت اور پاک دامنی کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ اس کا تعاون کرتا ہے اور اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ یعنی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نکاح کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد جو بالغ ہو جائے ان کا جلدی نکاح کر دیں، اور اگر خود بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ خود اپنے ذمہ دار خود ہیں تو انہیں نکاح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں دے دے گا اور فراوانی عطا کر دے گا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس میں کہا کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء میں شامل ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی اللہ پر توکل و بھروسہ کریں اور نکاح کر لیں، اپنی زندگیوں کو پاک دامنی کی طرف لائیں، عفت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو مالی طور پر کمزور ہیں اللہ ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مال میں فراوانی عطا کر دے گا ان کو۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ثلاثن، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کا تعاون کرے، اللہ ان کی مدد کرے، اور ان میں سب سے پہلا شخص المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ دوسرا المکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام یا وہ لونڈی جو اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتے ہیں اس چیز پر کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں اور اس کے عوض اتنی مدت میں ہم آپ کو اتنی قیمت وہ عطا کر دیں گے۔ تو کہا کہ جو غلام اور خادم اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لیتا ہے اور اس کی نیت بھی ادا کرنے کی، اللہ اس کا تعاون کرتے ہیں، وہ مال کو ادا کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا الناکح، نکاح کرنے والا، الذی یرید العفاف، وہ جو عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، میری عزت بچ جائے، میں کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے اس نیت سے جو نکاح کرتا ہے، کہا اللہ اس کا تعاون کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے ہے، حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کا تعاون کرے۔ تو ہمارے توکل میں، ہمارے بھروسے میں، یا ہماری جو عقیدہ ہے اس میں کسی لحاظ سے کمزوری یا کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ قرآن کریم میں ہے اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی ہر لحاظ سے جھوٹ سے اور شک سے پاک ہیں۔ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ایسے بچے جو بالغ ہیں ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ مالوں میں فراوانی دے گا، اللہ برکتیں عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔